الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. برادران اسلام، آپ سب کی خدمت میں سلام و تحیات. آپ سب کو عشرہ ذی الحجہ کی مبارکباد. ہجری سال کے آخری مہینے حج کے مہینے کا آغاز ہو گیا. ذی القعدہ کے 30 دن مکمل ہونے کے بعد 30 کے چاند کی بنیاد پر کہ 30 سے زیادہ نہیں ہوتا اور 29 کا چاند ہوا نہیں، تو مہینہ 30 پر مکمل ہوا اور ماہ ذی الحجہ کا الحمدللہ آغاز ہو گیا. اس مہینے کا آغاز ہوا ہے جو حج سے موسوم ہے، جس کا نام ہی ذو الحجہ ہے، حج والا. اور اس اعتبار سے سال کے 12 مہینوں میں اس کا منفرد مقام ہے. اسلام کے ارکان میں سے جو رکن حج ہے، جس کو عالمیت اور آفاقیت عطا کی گئی ہے، جو کسی شہر میں اور کسی ملک میں اور کسی علاقے میں ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اطراف عالم سے لوگ مکہ مکرمہ پہنچیں، کعبہ مقدسہ کی طرف جائیں، اور کعبہ مقدسہ سے، مسجد حرام سے آغاز کرنے کے بعد اور مسعی میں سعی کرنے کے بعد پھر منی جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، اور پھر منی حاضر ہونا ہے، یوم النحر میں قربانی کرنا ہے. اور جو یوم النحر میں قربانی نہ کرے وہ 11ویں تاریخ کو یا 12ویں تاریخ کو یا 13ویں تاریخ کو بھی قربانی کر سکتا ہے، جس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ سال ماہ ذی الحجہ میں قربانی کے ایام کے بعد میں نے گفتگو کی تھی. تو یہ ایسا مہینہ شروع ہو رہا ہے جس کی اپنی حیثیت ہے، جس کی اپنی انفرادیت ہے، جس کا اپنا مقام ہے. کوئی مہینہ بھی قمری سال کا اس مہینے کے ساتھ اس کی خصوصیات میں شریک نہیں ہے. ایک مقام رمضان المبارک کا ہے، اور پھر اس کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے. اس میں شب قدر ہے، اور شب قدر میں قرآن پاک کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہوا، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کا اس دنیا میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نزول بھی شب قدر میں، رمضان المبارک میں، اس کے آخری عشرے میں شروع ہوا. تو رمضان کا ایک مقام ہے، محرم کے یوم عاشوراء کا ایک مقام ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتوں کو ایک خاص حیثیت دی گئی ہے، اہمیت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے. اور ذی الحجہ کے عشرے اولیٰ کے دنوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. راتوں کے مقابلے میں یہاں پر جو بات کہی گئی ہے اس کا تعلق دنوں سے بھی ہے اور راتوں سے بھی ہے. 24 گھنٹے رمضان المبارک میں راتوں کی اہمیت کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان راتوں میں سے ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں. لیکن ذو الحجہ میں ہر دن 24 گھنٹے کا جو دن ہے، شب و روز، ان کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. قرآن پاک میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، تو اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد دن ہیں، 10 دن. راتیں بھی شامل ہیں. قرآن پاک میں کہیں دن کے لیے لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں یوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. جن 10 دنوں میں سے جو آخری دن ہے
وہ ہے جو یوم النحر کہلاتا ہے، قربانی کا دن ہے، جو عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور آپ نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو یہ دیکھا کہ 2 دن وہ جشن مناتے ہیں، ایک نیروز کا دن اور ایک مہرجان کا دن کہلاتا ہے، اور یہ دونوں دن جن کے جشن منائے جاتے تھے ایرانی کلچر سے متاثر تھے۔ ایرانیوں کے یہاں ان دنوں میں جشن منایا جاتا تھا، معلوم نہیں کہ یہ رسم کہاں سے اہل مدینہ تک منتقل ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دنوں کے جشن کو منسوخ کر کے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے متبادل 2 دن تم کو عطا فرمایا ہے، جن میں سے ایک عید الفطر ہے، رمضان کے بعد جو دن ایسا ہے جس میں روزہ نہیں رکھنا ہے، افطار کرنا ہے، کھانا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے عید کا دن بنایا گیا ہے، تہوار کا دن بنایا گیا ہے، وہ عید الفطر ہے۔ اور ایک وہ عید ہے جو عید الاضحیٰ کہلاتی ہے، اور اضحاتن کی جمع ہے جس کے معنی قربانی کے ہوتے ہیں، یہ قربانیوں والی عید ہے۔ اس میں بھی نماز رکھی گئی ہے، اس میں بھی ایک نماز رکھی گئی ہے، 2 رکعت اس میں بھی پڑھنی ہے عید کے دن، صبح کے اول وقت میں جب سورج نکل آئے اور سورج اتنا بلند ہو جائے کہ جو اشراق کا وقت ہے وہ آ جائے، تو اس وقت اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا عید الفطر کی نماز بھی اس وقت پڑھی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز کا یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ اول وقت پڑھ لی جائے تاکہ اس کے بعد قربانیوں کا عمل ہو سکے، اور چونکہ عید الفطر میں اس طرح کا عمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی سی تاخیر بھی وہاں ہو سکتی ہے۔ بہتر بہرحال یہی رہتا ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کر لی جائے، اور یہ نمازیں واجب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ان کا آغاز کیا تو آپ نے اس سلسلے کو قائم رکھا، آپ نے ان نمازوں کی فرضیت کی کوئی بات نہیں فرمائی، لیکن آپ کا جو معمول رہا اور امت نے جس طرح سے اس کا اہتمام کیا تو ان کو وجوب کا درجہ حاصل ہے۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے اس عشر ذی الحجہ کا جس کا آغاز ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات تو یہ منقول ہے کہ آپ اس عشر ذی الحجہ میں خاص طور پر جو عرفات کا دن ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ حاجی کو تو اس سے مستثنیٰ کیا، اور جب آپ نے حج فرمایا تو اس وقت آپ نے عرفہ کو روزہ نہیں رکھا، لیکن جو حاجی نہیں ہے، جو عرفات کے میدان میں وقوف نہیں کر رہا ہے، اس کے سلسلے میں یہ بات فرمائی کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، یعنی مجھے یہ امید ہے کہ جو شخص عرفات کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ سال کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور آئندہ سال کے بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ روایت حضرت ابو قتادہ سے منقول ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ایک تو اس کی یہ فضیلت ہے، اور ہر دن اس کے عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم انه لا يأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيب بها نفسا۔ اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو قربانی کا دن ہے، جو 10ویں تاریخ کا دن ہے، اس دن میں کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا کہ قربانی کا عمل ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان جانوروں کا ثواب، ان قربانیوں کا ثواب ایسا دے گا کہ ان کی سینگوں، ان کے بالوں، ان کے کھروں، ہر چیز کا ثواب ملے گا، اور زمین پر ان کے خون کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قبولیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ
جو شخص بھی قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں اس کو اللہ کی طرف سے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے، ایک انعام اس کے لیے طے فرمایا جاتا ہے۔ تو یہ قربانی کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ یہ حدیث جو قربانی کی فضیلت کے سلسلے میں نقل کی گئی ہے، اس کے بارے میں محدثین کی یہ رائے ہے کہ زیادہ سے زیادہ حسن درجے کی حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث نہیں ہے، نمبر 2 کی حدیث ہے، لیکن بہرحال متعدد حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی بیان کی بھی منقول ہیں، اور آپ کا جو عمل تھا کہ آپ ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، اس قربانی کا بھی تذکرہ ہے۔ اب جو اس وقت مسئلہ ہے، جیسے عید الفطر میں ایک مسئلہ تھا کورونا وائرس کی وجہ سے، اور اس سے پہلے سے جو مسئلہ چلا آ رہا تھا فرض نمازوں کی مسجد میں ادائیگی کا اور جماعت کا، اور پھر عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کا، ان سب پر پابندیاں لگتی رہیں۔ وہ پابندیاں شروع تو ہوئی تھیں WHO سے، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، عالمی ادارے صحت ہے، وہاں سے یہ فرمان شروع ہوا، اور اس کے بعد ہر ملک جو ظاہر ہے کہ UN کا تابع ہے، اس نے اپنی تابع داری کا حق ادا کیا، اور یہ اعلانات کیے گئے کہ لوگ احتیاط کریں اور ماسک لگائیں اور فاصلے میں رہیں اور عبادت گاہوں میں نہ جائیں۔ تو مسجدیں ویران ہو گئیں، مندر بھی ویران کر دی گئیں، اور کلیسا بھی ویران ہو گئے، تو عبادت گاہیں بھی ویران ہوئیں، اور بازار بھی ویران ہوئے، اور اسکولز اور کالجز اور مدرسے بھی ویران ہوئے۔ اس ویرانی کا سلسلہ چلتا رہا جب تک بیماری کے جو نتائج تھے وہ تھوڑے سے دائرے میں تھے اور کم لوگ متاثر ہو رہے تھے، باوجود اس کے کہ ایک دم سے دھماکہ خیز صورتحال چائنا سے شروع ہوئی تھی، لیکن تعداد بہرحال قابو میں تھی۔ دھیرے دھیرے جب وہ وقت آنے لگا کہ اب دوسرے مرحلے میں یہ بیماری داخل ہوئی، تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی، اور ایسی بے قابو ہوئی کہ روز روز ہندوستان کا حال یہ ہے کہ 40-45 ہزار لوگ متاثر ہونے لگے، اور دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں یومیہ لوگ متاثر ہونے لگے، اور 1.60 کروڑ کے قریب تعداد دنیا میں ہو گئی ان لوگوں کی جو اس مرض کے شکار ہوئے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ صرف ہمارے ملک میں 30,000 لوگ موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوئی بے انتہا بھیانک، تو اس وقت بازار کھول دیے گئے، ادارے کھول دیے گئے، بہت سی چھوٹ دے دی گئی، اور مندر کھول دیے گئے۔ مسجدوں کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ ان کو بھی کھولا جائے، پابندیاں کی جائیں کہ زیادہ لوگ نہ ہوں اور فاصلہ رکھیں اور ماسک پہنیں اور سینیٹائزیشن کا اہتمام کریں۔ یہ سارے باتیں کی گئیں، لیکن سڑکوں پر جو منظر دیکھا گیا، ادھر ایک عرصے سے جو منظر نگاہوں کے سامنے ہے جب سے لاک ڈاؤن کو ڈھیلا کیا گیا ہے، کہ لوگ بالکل معمول کی زندگی گزارنے لگے ہیں، بھیڑیں لگی ہوئی ہیں، دکانیں کھل رہی ہیں، سڑکوں پہ لوگ چائے پی رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں، یہ سب ہو چکا۔ میں نے بار بار یہ بات کہی کہ جو بھی مسئلہ پیدا ہو انفرادی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ملی زندگی میں، ہمیں اس میں اپنی شریعت، اپنے نظام سے باہر نکل کر کسی کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بالخصوص جن کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ دجل و فریب کا معاملہ کرتے ہیں، اور وہ انسانوں کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے، اس کے تو وہ چھپے ہوئے دشمن ہیں، بڑے سازشی لوگ ہیں، جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے، ہم اسی کو بیان کرتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، انہی کی طرف ہم رجوع بھی کرتے ہیں، انہی کا ہم اتباع بھی کرتے ہیں، انہی کی رائے پہ فیصلے بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا جو طرز ہے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اب جو عید الاضحیٰ کا وقت آ رہا ہے اور عشرہ شروع ہو گیا ہے، تو جو فکر لوگوں کو کھائی جا رہی ہے وہ نماز سے زیادہ قربانی کی ہے۔
قربانیوں کا کیا ہوگا، اور جانوروں کا بازار لگے گا کہ نہیں لگے گا، قربانی کی اجازت دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی۔ اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو حکام کو ہمیشہ گالیاں بکتے رہے اور ان کو جھوٹا کہتے ہیں اور مکار کہتے ہیں اور دشمن کہتے ہیں، کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا جائے، درخواست کی جائے، میمورنڈم دیا جائے، ان سے کہا جائے کہ براہ کرم ہمیں موقع دیں، ہمیں اجازت دیں۔ تو یہ جو موقف ہوتا ہے، اس موقف پر واقعہ یہ ہے کہ جو بھی مقابل ہوتا ہے وہ تو ہنستا ہے اور وہ تماشا دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ موقف میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ آپ کو خود اپنے مسئلے کو سمجھنا ہے اور اس کو طے کرنا ہے اور اپنے اندر سے طے کرنا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک بات بار بار یاد دلاتا ہوں، اور کاش کے لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، اور جو لوگ اس کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں کسی حلقے کی وجہ سے، گروپ اور گروہ کی وجہ سے، کسی مسلک کی وجہ سے، کاش کہ اللہ ان کو بھی عقل دے دے اور دین کی حکمت سے ان کو بھی نواز دے۔ خوب یاد رکھیے، بار بار اس کو دہرائیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی امت سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، میرا طریقہ۔ تو کتاب و سنت، قرآن اور حدیث نبوی اور سیرت نبوی اور عمل نبوی، یہ حجت ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کا قول آخری حجت نہیں ہے۔ اور قرآن و سنت کے بعد جو اقوال صحابہ کرام سے منقول ہیں ان میں بہت سے اختلافات ہیں، وہی اختلافات ہیں جو تابعین تک پہنچے، پھر تبع تابعین تک پہنچے، پھر ائمہ مجتہدین تک پہنچے۔ ایک رائے عبداللہ ابن عباس کی ہے، اس کے مقابل میں دوسری رائے عبداللہ ابن عمر کی ہے، تیسری رائے عبداللہ ابن مسعود کی ہے، چوتھی رائے مثلاً ابی ابن کعب کی ہے۔ تو مختلف رائے ہیں۔ جو آدمی بھی حدیث کی کتابوں سے واقف ہے، روایتوں سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ مرفوع روایت کسے کہتے ہیں، موقوف کسے کہتے ہیں، مقطوع کسے کہتے ہیں، اور صحابہ کے اقوال کہاں نقل کیے گئے ہیں اور کتنے نقل کیے گئے ہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ جتنے اختلافات ائمہ مسالک کے ہاں موجود ہیں وہ سب کے سب تقریباً صحابہ میں موجود تھے۔ اس لیے ان میں سے کسی قول کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے لیے اس کی گنجائش ہے کہ قرآن و سنت کو، یعنی حضور کے بیانات کو اور قرآن پاک کی آیات کو بنیاد بنا کر ہم غور کریں گے عبداللہ ابن عباس کے قول پر، عبداللہ ابن عمر کے قول پر، عبداللہ ابن مسعود کے قول پر، اور ان میں سے کسی کا قول ائمہ نے اختیار کیا، محدثین نے اختیار کیا، ہم بھی جب اختیار کریں گے تو کوئی نہ ٹکراؤ کی بات ہوگی اور نہ یہ ناپسندیدہ بات ہوگی۔ امت میں یہی عمل چلا آ رہا ہے، تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ جس طرح یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ کسی موقع پر ہم نے عبداللہ ابن عمر کے قول کو ترجیح دی کیونکہ قرآن اور احادیث سے اس کی زیادہ مطابقت سامنے آئی، اور کسی موقع پر عبداللہ ابن عباس کے قول کو ترجیح دی۔ یہ عمل ظاہر ہے کہ تابعین نے کیا۔ یہ عمل وہ ہے جس کو امام ابو حنیفہ نے کیا، امام مالک نے کیا، امام شافعی نے کیا، امام احمد نے کیا، امام اوزاعی نے کیا، امام لیث ابن سعد نے کیا، امام عبداللہ ابن المبارک نے کیا۔ بہت سے حضرات جو اپنے اپنے دور میں مجتہد امام تھے اور ان کی رائے تھی، ان کی تحقیقات و ترجیحات تھی، ان کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ تو جس طرح ہمارا عمل صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا ہے اور تابعین کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ان کے کسی قول کو قرآن پاک اور احادیث مرفوعہ کو سامنے رکھتے ہوئے ترجیح دیتے ہیں، اور جب ہم اختیار کر لیتے ہیں تو کوئی طعنہ نہیں دیا جا سکتا ہے کہ ابن عباس کے قول کو کیوں لیا، ابن عمر کے قول کو کیوں نہیں لیا، ابن مسعود کے قول کو کیوں نہیں لیا۔ یہ باتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے کہیں امام ابو حنیفہ کا قول لیا اور کہیں امام مالک کا قول لیا اور اس بنیاد پر لیا کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ قول زیادہ بہتر ہے یا راجح ہے یا آسان ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے دنیا میں جتنی بھی فقہی مراکز سے لے کر انڈونیشیا تک، اور ہمارے ہندوستان میں بھی جو فقہی اکیڈمیاں قائم کی گئیں، جن میں
بڑی تعداد میں بڑے علماء، متوسط علماء، چھوٹے علماء شریک، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ضرورت پر تو کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے مسلک سے فتویٰ حاصل کر لیں، دوسرے مسلک کی رائے لے لیں اور ہم اس مسلک کو ترجیح دے دیں۔ ضرورت پر تو کوئی حرج نہیں، عام حالات میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سچی بات یہی ہے۔ اور اس کے بہت سے دلائل ہیں جن دلائل کا تذکرہ بڑے بڑے ائمہ محدثین نے کیا، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں تو سب سے زیادہ اس موضوع پر کھل کر اور بڑی طاقتور بحث حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اس موضوع کو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں بھی خوب وضاحت سے بیان کیا، اور تفہیمات الہیہ میں بیان کیا، اور بدور بازغہ میں بیان کیا۔ تو اس لیے جو اہل علم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور الدین یسر، دین آسان ہے۔ پھر ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اسی کا مکلف بناتا ہے جس کی انسان کے اندر قدرت اور وسعت ہو۔ انسان پر اللہ کی طرف سے وہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا جو برداشت نہ کیا جائے، جس میں تکلیف ہو، جس میں دشواری ہو۔ فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالی نے تم پر کوئی تکلیف اور مشقت اور مصیبت نہیں ڈالی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشقت نہیں چاہتا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ حکومت نے پابندی لگا دی کہ قربانی نہیں ہوگی اور جانور نہیں بکیں گے تو کوئی مصیبت نہیں آ گئی۔ ہم کو اپنی شریعت کے دائرے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی چیز ہماری قدرت سے باہر ہو رہی ہے، ہم وہ عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایسی پابندی لگا دی گئی ہے جس پابندی کو کراس نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہماری اس قدرت میں نہیں ہے، ہماری اس استطاعت میں نہیں ہے جس استطاعت کی بنیاد پر شریعت مکلف قرار دیتی ہے، تو ہم وہاں اسی بات کو سامنے رکھیں گے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی وسعت نہیں ہے، جس کی قدرت نہیں ہے، جس کی استطاعت نہیں ہے، اللہ اس کا حکم بھی نہیں دیتا، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان ہے، سہل ہے، اس میں وسعت ہے، اپنے اوپر کوئی مصیبت ڈال دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر صورتحال ایسی ہو جس میں ایک طرح کی مجبوری ہو تب تو بالکل اپنے نہ دماغ کو تھکانے کی ضرورت ہے اور نہ اپنے اوپر بلا وجہ کی مشقت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ نماز کا مسئلہ تو ہم نے عید الفطر میں دیکھ لیا، اور عید الفطر میں عیدگاہ میں نمازیں نہیں ہوئیں، مسجدوں میں بھی کہیں ہوئیں تو 4-5 آدمی فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جماعت کا مذاق بنا اور عید کا مذاق بنا، ایک تماشا ہوا، اور وہ جو تماشا ہوا اب وہ سلسلہ ابھی چونکہ دراز ہے تو اس لیے یہی تماشا بہت سے لوگ مسجدوں میں عید الاضحیٰ کے دن بھی دہرائیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ یہی کہیں گے کہ مجبوری ہے، حکومت کا یہ آرڈر ہے اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے، تو اس لیے وہ اسی عمل کو کریں گے، اور اس سلسلے میں وہ اب بے چین نہیں رہ گئے کیونکہ ایک تجربے سے گزر گئے ہیں، مسجدیں بند بھی کر دی گئیں اور جماعتیں بھی چھوڑ دی گئیں اور جمعہ بھی چھوڑ دیا گیا، یہ سب کچھ کر لیا اس امت نے، ایک طرف یہ حال، اور دوسری طرف قربانی کے بارے میں بڑے بے چین ہیں اور اس کی فکر میں غلطاں و پیچا ہو رہے ہیں، حالانکہ قربانی کا مسئلہ بہت آسان ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور پاک علیہ السلام کے مدینہ منورہ میں میزبان تھے، جن کے گھر پر حضور پاک علیہ السلام کا قیام ہوا، اور واقعہ یہ ہے کہ جو حضور پر فدا اور قربان تھے وہ ابو ایوب انصاری، جن کا بڑا بلند مقام ہے، ان کی حدیث سنیے۔ كان الرجل كانت الضحايا، ان سے یہ سوال کیا گیا كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے زمانے میں قربانیوں کا کیا ہوتا تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری جواب دے رہے ہیں، اور یہ جواب دے رہے ہیں عطا ابن یسار کو، وہ جو بہت بڑے جلیل القدر مفسر محدث و تابعی ہیں، کہتے ہیں كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص گھر کا ایک بکری قربانی کرتا تھا، ایک بکری کی قربانی کرتا تھا اپنی طرف سے، اور
تمام گھر والوں کی طرف سے، اور کھاتے تھے اور کھلاتے تھے۔ بعد میں لوگ ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے، اپنی بڑائی دکھانے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے بہت قربانیاں کرنے لگے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریس ہے۔ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے مطابق بہت سے اہل علم کے نزدیک عمل ہے۔ امام احمد بھی اس پر عامل ہیں، امام اسحاق بھی اس پر عامل ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک قربانی فرمائی، اور اس قربانی کے بعد آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے، میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر پائیں گے۔ جو قربانی نہیں کر پائیں گے بیچارے افسوس کریں گے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، گنجائش نہیں ہوگی، تو میں ان کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے میں یہ قربانی کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک بکرا لیا۔ یہ روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور صحیح روایت ہے کہ آپ نے اس کو ذبح کیا، پھر فرمایا اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد، اے اللہ قبول فرما لے محمد کی طرف سے، محمد کے گھر والوں کی طرف سے، اور امت محمد کی طرف سے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سہولتیں عطا فرمائیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک بکری قربان کر دی جاتی تھی۔ اب گھر میں چاہے 10 افراد ہوں، 20 افراد ہوں، کم ہوں، بیش ہوں، اور ان میں متعدد افراد ایسے ہوں جن کے پاس پیسہ ہو، گنجائش ہو، تو ایک قربانی کافی ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور چونکہ صحیح روایت سے ثابت ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری خود یہ کہہ رہے ہیں کہ حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، لوگ آپس میں مقابلہ کرنے لگے، ریس کرنے لگے، تو یہ نتیجہ نکلا جو آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری ظاہرے کے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی جو پیدا ہوئی دھیرے دھیرے، وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ لوگوں نے اس میں مقابلہ شروع کر دیا اور ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو صحابہ تھے، اگر وہ بعد کے دور کو دیکھ لیں اور دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں روپے کے جانور کس طرح بازاروں میں خریدے جاتے ہیں، اور کتنے زیادہ مظاہرے ہوتے ہیں، نمائشیں ہوتی ہیں، اخبارات میں فوٹو شائع ہوتے ہیں، اور جس طرح بہت سے لوگ ہیں جو اپنی دولت کے مظاہرے کرتے ہیں، وہ اس سلسلے میں بھی مظاہرے کرتے ہیں، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو عمل تھا، اس عمل کو آج ہماری جو صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ ہم ایک اضطراری صورتحال سے دو چار ہیں، اس لیے ہم ایک ایسے حکم کو کیوں نہ لیں جس میں سہولت ہے، اور وہ سہولت حضور پاک علیہ السلام کے قول سے اور آپ کے عمل سے ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور پھر حضور کے میزبان جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ روایتوں میں اور باتیں بھی آئی ہیں، لیکن ہم ان جھگڑوں میں کیوں پڑیں، ان تفصیلات میں کیوں جائیں، اور مسلک کی بحثوں میں کیوں پڑیں؟ جب ہمیں ایک سہولت مل رہی ہے اور حالات بھی سہولت کے متقاضی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث سے اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو اپنے کو ہلکا کر لیں کہ ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، اور اس ایک قربانی کے کر دینے کے بعد کسی دوسرے پر ذمہ داری نہیں ہو۔ جہاں حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ نہ آئے، تو وہاں بھی یہی مطلب تھا کہ جو ایک فرد ہے گھر کا وہ بھی نہ کرے قربانی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگرچہ وہ حدیث بھی جو ہے اس میں کلام بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ حدیث موقوف ہے، یعنی اصلاً وہ صحابی کا بیان ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب ہو گیا ہے۔ یہ اس روایت کے بارے میں بات کہی گئی ہے، محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اختلف فی رفعہ ووقفہ والموقوف اشبہ بالصواب، یعنی یہ حدیث مرفوع ہے، حضور کی ہے یا صحابی کا قول ہے، اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے، اور ترجیح اس کو ہے کہ صحابی کا قول ہے۔
اس کے بعد اب ایک دوسری بات ہے، وہ بات بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دین ہمیں کیا سہولت عطا کر رہا ہے، اور اگر وہ سہولت ہمیں کسی مسلک میں مل رہی ہے، بعض صحابہ کے قول میں مل رہی ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی حدیث میں مل رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر ان حالات میں، عام معمول کے حالات میں ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے علماء فتویٰ دیتے ہیں ان پر عمل کرتے رہیے آپ، لیکن ان حالات میں جو ہمارے مسلک سے ہٹ کر کوئی بات ہے اور وہ ثابت ہے اور صحیح ہے، ہمیں اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، یاد رکھیے کہ حضرت عمر کے یہ صاحبزادے ایسے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے تتبع میں اور فکر میں رہتے تھے، یہاں تک کہ حضور نے اگر کہیں پر تھوڑی دیر کے لیے نشست اختیار کی، اگر کہیں استنجے کے لیے گئے، اگر کہیں بیٹھے، تو یہ چاہتے تھے کہ میں بھی وہ عمل کروں۔ اتنا زیادہ اہتمام کرنے والے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر۔ ان سے پوچھا گیا الاضحیۃ واجبۃ، کیا قربانی واجب ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، حضور نے قربانی کی، مسلمانوں نے قربانی کی۔ پھر سوال کرنے والے نے کہا کہ کیا واجب ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ کہا اتعقل، کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ بس حضور نے کی قربانی، مسلمانوں نے کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور بہت سے اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے، یعنی قربانی واجب نہیں ہے بلکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ یہی قول حضرت امام سفیان ثوری کا ہے، یہی قول حضرت عبداللہ ابن المبارک کا ہے، اور امام شافعی اور امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہیں، ان کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرے حضرات کے نزدیک یہ ایک سنت ہے، اس کو وجوب کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ اب یہ بات جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں، اور جو سوال حضرت عبداللہ ابن عمر سے کیا گیا اور جو جواب دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واجب ہے، بس وہ یہ کہتے رہے کہ حضور کا عمل ہے، حضور کا عمل ہے، مسلمانوں کا عمل ہے۔ لہذا جب انہوں نے اس سے گریز کیا کہ وہ یہ کہیں کہ یہ واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں دوسری گنجائش موجود ہے، اور جب بڑے بڑے ائمہ محدثین اس کے قائل ہیں کہ قربانی ایک سنت کا عمل ہے، وہ فرض اور واجب نہیں ہے، تو ہمیں خاص طور پر جو اس وقت کے حالات ہیں ان میں اس قول کو اختیار کر لینا چاہیے کہ سنت ایک ایسی سنت ہے کہ جس کے ترک کرنے پر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ قربانی کرنے کی فضیلتیں ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جیسے تہجد کی فضیلتیں ہیں اور اکثریت نہیں پڑتی ہے، اور جیسے سنت الزوال ہے، اکثریت تو توفیق نہیں ہوتی ہے، عصر کی سنت اکثریت نہیں پڑتی ہے، بہت سی ایسی سنتیں ہیں لوگ ان کو ترک کرتے ہیں، تو ان کو اس طرح تو ترک نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی اہمیت کا احساس نہ ہو، لیکن چونکہ ان کے ترک کرنے پر گناہ اور مواخذہ نہیں ہے، اس لیے اس بات کی گنجائش ہے، دین کو آسان بنایا گیا ہے، لازم ہر چیز کو فرض و واجب نہیں کر دیا گیا ہے۔ لہذا جب قربانی کے بارے میں بہت سے علماء کا، صحابہ کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا، ائمہ فقہاء اور محدثین کا یہ قول موجود ہے، اور یہاں تک کہ امام ابو یوسف جو احناف میں امام ابو حنیفہ کے بعد سب سے بڑے امام ہیں، امام صاحب کے شاگرد رشید بھی ہیں، پورے عالم اسلام کے قاضی القضات کا مقام انہیں حاصل تھا، ان کا بھی قول یہی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہرحال جب یہ سنت مؤکدہ ہے، یا بعض حضرات کے نزدیک صرف سنت ہے اور مؤکدہ بھی وہ نہیں کہتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اس طرح کے اقوال سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہم دین کے دائرے میں رہتے ہیں، ہم قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کرتے ہیں، ہم ان سے باہر نکل کر ادھر ادھر کا سہارا لیں اور کبھی حاکم کے پاس جائیں اور کبھی ڈی ایم کے پاس جائیں، اب ان سے امید لگائیں، تو اپنا مذاق اڑا
اڑانا ہے، یہ اپنے ساتھ ایک ایسا رویہ ہے جو عاقلانہ اور دانشورانہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شریعت کی طرف رجوع کیا کریں اور دیگر مسالک کو دیکھیں اور روایات کو دیکھیں اور قرآن و سنت کو بنیاد بناتے ہوئے جو سہولت ہمیں مل رہی ہے اس سہولت سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس معاملے میں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ تلفیق ہے اور چنی اور چنا ہے، تو یہ تو تلفیق صحابہ کے یہاں ہوتی رہی، تابعہ کے تابعین کے یہاں ہوتی رہی۔ مسئلہ ہے کہ نفس پرستی نہ ہو، لیکن جب اسلام نے جو سہولتیں دی ہیں ان سہولتوں کا اگر فائدہ اٹھایا جائے اور جن حالات میں ضرورت ہے کہ بات ایسی ہو جس میں زیادہ سہولت ہو اور پھر وہ صحیح حوالے کے ساتھ ہو، وہ کتاب و سنت کے حوالے کے ساتھ ہو اور ائمہ کے حوالے کے ساتھ ہو، تو اس میں کچھ لوگ جو چڑنے لگتے ہیں اور جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کا موقف صحیح نہیں ہے، نہ یہ محدثانہ ہے نہ یہ فقیہانہ ہے۔ نہ امام ابو حنیفہ نے کبھی یہ کیا کہ ان سے کسی نے اختلاف کر لیا ہو تو وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے تو 40 افراد کی ایک اکیڈمی بنا رکھی تھی اور جو رائے پیش کرتے تھے چاہتے تھے کہ اس رائے پر بحث کریں، ان کے شاگرد بحث کریں اور شاگرد بحث کرتے تھے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں بھی اور امام صاحب کے بعد ان کے سب سے زیادہ عزیز اور اہم ترین شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد ابن الحسن نے اپنے استاد گرامی سے سینکڑوں ہزاروں مسائل میں اختلاف کیا۔ وہ اختلاف آج ہماری فقہی کتابوں میں موجود ہے، فتاویٰ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہمیں اس معاملے میں تنگی والا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور سخت موقف نہیں اپنانا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ لوگوں میں اس سے آزادی و بے دینی ہو جائے گی۔ بالکل نہیں، لوگ زیادہ دین کے قریب آئیں گے، دین کا صحیح فہم پیدا ہوگا، دین کی سہولت اور آسانی کا تصور سامنے آئے گا، اور ان الدین یسر یا یرید اللہ بکم الیسر، یہ الفاظ صرف معلق نہیں رہیں گے بلکہ حقیقت بن جائیں گے، واقعہ بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو ہم اپنی شریعت کی طرف رجوع کریں، مسئلہ نکاح کا ہو یا طلاق کا ہو، مسئلہ کوئی سا بھی ہو، امت میں جو مسئلہ اٹھے تو ہم اس وقت دیکھیں، قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے دیکھیں کہ کون سی وہ روایتیں ہیں جن سے امت کے لیے سہولت پیدا ہو رہی ہے اور راستہ کھل رہا ہے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جب یمن روانہ کیا تھا، جہاں یہودی بھی تھے اور دیگر غیر مسلم بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، تو فرمایا تھا کہ یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، آسانی پیدا کرنا، دشواری مت پیدا کرنا، خوشخبری دینا اور نفرت مت پیدا کرنا، دور مت کرنا، آپس میں مل جل کے رہنا، اختلاف نہ پیدا کرنا۔ تو ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ ہم عوام کے سامنے دین کی سہولتوں کو لے کر آئیں اور ان میں وہ شدت والا قول اختیار نہ کریں جو ہمارے لیے بھی مشکل ہے، دوسروں کے لیے بھی مشکل ہے، اور جب دین ہی ہم کو وسعت عطا کر رہا ہے تو ہمیں اس وسعت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کر سکتے ہیں اور گنجائش ہے وہ نہ کریں، ضرور کریں اور جتنی چاہے کریں۔ حضور پاک علیہ السلام نے 2 بکرے جب قربان کیے تو ایک تو اپنی طرف سے فرمایا اور اس میں یہ فرمایا کہ ہمارے گھر والے بھی شریک ہیں، لہذا آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے آپ کے ساتھ قربانی نہیں کی۔ یہ نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ کی قربانی الگ ہو رہی ہے اور ام سلمہ کی قربانی الگ ہو رہی ہے، حضرت حفصہ کی قربانی الگ ہو رہی ہے، بالکل ایسا نہیں ہوا۔ حضور ایک قربانی جو فرماتے تھے وہ سب کی طرف سے ہوتی تھی، اور یہی بات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک قربانی ہوتی تھی ایک گھر میں بس، اور اس کے بعد لوگ فخر کی وجہ سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وجہ سے زیادہ قربانیاں کرنے لگے، جس کا حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سہولت عطا کی گئی تھی، اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، حوصلے توڑے نہیں جا رہے ہیں۔ آپ چاہیے تو زیادہ سے زیادہ قربانی کیجئے، لیکن یہ قربانی پھر اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور لوگوں کو گوشت دینے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے ہونی چاہیے، فخر اور مباحات کے لیے بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج کی اس مجلس میں
میں نے چاہا کہ ذکر کر دوں۔ اسی طرح وہ بات ثابت ہے کہ قربانی 4 دن ہو سکتی ہے، مسلک کے اعتبار سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کے اعتبار سے ثابت ہے۔ اس پر بہت تفصیل سے میری گفتگو ہوئی، اگرچہ بعض لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے اور مسلکی بحثیں لے کر آ گئے، اور جو جنگ و جدل مدرسوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ عام میدان میں بھی لے آئے۔ جو سہولت لوگوں کو مل رہی ہے، جو مواقع مل رہے ہیں کسی بھی مسلک کے اور کسی روایت کے حوالے سے، اس کے خلاف آستین چڑھا کے جو لوگ آتے ہیں، یہ دین کے ترجمان نہیں ہے، یہ حلقے واریت اور گروہ بندی کے ترجمان ہیں۔ اور یہ واقعہ یہ ہے کہ کتاب و سنت سے زیادہ اپنے مسلک پر ساری نگاہیں مرکوز کرتے ہیں اور اسی دائرے میں اپنے کو جکڑ لیتے ہیں، خود اپنی زنجیریں تیار کرتے ہیں اور اپنے کو باندھ لیتے ہیں، اور اسلام نے جو وسعت عطا کی ہے ان کو اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو بصیرت نصیب فرمائے اور دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کا راستہ اللہ تعالیٰ ہم کو سجھا دے۔ ہمارے دل میں وسعت ہو، ذہن میں وسعت ہو، قرآن میں وسعت ہے، حدیث میں وسعت ہے، حضور کے عمل میں وسعت ہے۔ ساری تنگیاں اگر پیدا کی ہیں تو یہ ہماری تنگ نظریوں نے پیدا کی ہیں اور ہمارے دل کی تنگیوں نے پیدا کی ہیں۔ کاش کہ امت کے اندر سے یہ بات دور ہو جائے تو مسائل کا حل آسان ہو جائے گا، اور ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اور اپنی نگاہوں کو قرآن و سنت پر مرکوز کر کے اپنے مسائل کو حل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر کی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی یہ دن سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ ان ایام میں جتنے بھی اعمال خیر کر سکیں، عبادات کے، معاشرتی مسائل، اخلاقی چیزیں، اور لوگوں کے ساتھ تعاون کا جو بھی ہو، امداد کا مسئلہ ہو، صدقہ خیرات کا ہو، اس میں وہ دریغ نہ کریں۔ یہ دن بہرحال مبارک ہے۔ روزے بھی ان دنوں کے چاہیں تو رکھیں۔ بعض حدیثوں میں 10 تاریخ کو چھوڑ کر 9 دنوں کے روزوں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن زیادہ اہمیت کے ساتھ 9ویں تاریخ کا جو روزہ یعنی عرفات کا جو دن کہلاتا ہے، اس کے روزے کی بڑی فضیلت۔ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کی فکر کرے اور ثواب آخرت کی فکر کرے اور دنیا میں صلاح و صلاحیت کی فکر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔